من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سبحان اللہ. سایہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. یہ ذہن میں رہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے یہی دعوت دی، باقی امرت ان اکون من المسلمین، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مسلمان رہوں. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات ملتی ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مولا ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں بھی ایسی جماعت پیدا فرما جو تیرے سامنے سر جھکانے والی ہو. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے قرآن کریم میں اس اسلام کا جو معنی ہے نا وہ اس پہ ذرا توجہ دیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے. اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالق اور مالک کے سپرد کر دینا. جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، جس نے اپنا چہرہ رب کی بارگاہ میں سپرد کر دیا، چہرہ جھکا دیا اس نے. یہ مطلب اس کا یہ ہے، یعنی کہ عرب کا محاورہ یہ ہے اپنے آپ کو کسی کا تابع فرمان کر دینا. یہ عرب کے اندر کہتے ہیں منہ رکھنے کو. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو بندہ اپنا منہ اللہ کے لیے رکھ دے. ہمارے ہاں چونکہ منہ رکھنا چہرہ رکھنا یہ محاورہ نہیں ہے، ہمارے ہاں محاورہ ہے سر جھکا لینا، ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں یہ سر جھکا دینا جو ہے یہ اطاعت کے لیے اور تسلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ فلاں کے سامنے سر جھکا گیا ہے، اور فلانا تو جھک گیا جی بس اس نے سر نیچے کر لیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں چونکہ محاورہ جو ہے وہ اطاعت کے لیے جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ سر جھکانا یہ جملہ بولا جاتا ہے. عرب کے اندر وہ کہتے تھے اسلام وجہ، یعنی کہ چہرے کو سپرد کر دینا، چہرہ جھکا دینا، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ سارے جسم میں سب سے زیادہ معزز ہے، تو اسی لیے وہ چہرہ رکھنے کو کہتے تھے. ہمارے ہاں محاورہ معنی وہ بھی اطاعت ہے، ہر طرح کی اطاعت. جو بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا میں اسی حکم کا غلام رہوں گا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ اسلام ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، کچھ چیزیں لے لی، کچھ کا انکار کر دیا اور کچھ سستی کی وجہ سے چھوڑ دی، نام کیا ہے وہ مسلمان ہے. نہ یار، اسلام جو ہے نا، اسلام مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنی مرضی ختم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی پر قربان کرنے کا نام اسلام ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کسی بات پہ اڑ جانا، کسی حکم شرعی کو ناپسند کرنا یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب کا دین اسلام ہی تھا. سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. اور یعنی ایک وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا، جب ان کے ماننے والے جو ہیں، ان کے ماننے والے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. ان سے پہلے باقی انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لاتے رہے. ان کے ماننے والوں نے جب انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، ان کا انکار شروع کر دیا، تو پھر وہ خالص نیری یہودیت رہ گئی، اسلام ان کے پاس نہیں رہا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا انکار کیا تو وہ نیری یہودیت ہے، اب اسلام ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اسلام یہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آئے جو نبی لے کر آئے اس کو ماننا، یہ اسلام تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو حکم لائے وہ حکم اسلام ہے، اور ان کے اس حکم کو ماننے والے مسلمان ہیں. جی حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بعد جو تشریف لاتے رہے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، باقی جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے جو حکم لاتے رہے وہ حکم ان کا اسلام تھا.
اور اس حکم کو ماننے والے مسلمان تھے۔ اب جب وہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، آقا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر اور آخری رسول ٹھہرے، تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں فقط وہی اسلام ہے، بس آقا علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اب وہی اسلام ہے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ دین کے علاوہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبول اس سے ثابت کیا ہوا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول کیا ہے؟ وہ صرف دین اسلام ہے، بس یہ دین اسلام جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں کوئی بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اور جنہیں کتاب دی گئی ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کر لیا، علم آ گیا ان کے پاس کہ حق کیا ہے، پھر بھی اختلاف کیا انہوں نے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے بنی اسرائیل میں، انہوں نے ہر نبی کی مخالفت کی، ہر نبی کی مخالفت کی، یہودیوں نے مانا نہیں ہے ان کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا جو اختلاف نبیوں کے ساتھ تھا، عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائے، بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی اختلاف کیا انہوں نے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ یہودیوں نے بھی اختلاف کیا، نصرانیوں نے بھی اختلاف کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سب لوگوں نے، یہ جتنے بھی پیچھے آ رہے تھے اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، یہ اپنے دور میں آنے والے ہر نبی کی مخالفت کرتے رہے، اور یہاں تک یہ سارے یہود و نصارہ دونوں مل کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے، آقا علیہ السلام کی بھی مخالف بن۔ آقا علیہ السلام جو دین اور شریعت لائے تھے اس کو بھی نہیں مانا انہوں نے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ بندہ کسی سے اختلاف کرتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ایک چیز جو ہوتی ہے نا اختلاف کا سبب، وہ ہوتا ہے اشتباہ ہو جائے، اسے معاملہ جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا، معاملے میں وہ خود یعنی کہ شش و پنج میں مبتلا ہے، یار پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک اختلاف کا سبب جو ہے وہ باہمی حسد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے اندر کا، اور اس وجہ سے وہ دین حق کا بھی انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بیان کر رہا ہے لہذا نہیں اب دین کا بھی انکار کر دو، کیوں بھائی؟ دین تو آقا علیہ السلام وہی بیان کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، پھر یہودیوں کو انکار کیوں ہوا؟ دین تو آقا علیہ السلام وہی بیان کر رہے تھے اسلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، پھر نصرانیوں کو اختلاف کیوں ہوا؟ آقا علیہ السلام جو کچھ بیان فرما رہے تھے وہ تو وہی حضور بیان فرما رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، پھر ان کو اختلاف کیوں ہوا؟ ان کو اختلاف کی جو ایک وجہ رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے میں کہ بغیم بینہم، باہمی بغض کی وجہ سے، بغیم بینہم باہمی سرکشی کی وجہ سے، باہمی حسد کی وجہ سے وہ رب تبارک و تعالی کے دین کے ہی منکر ہو گئے۔ اور یہ باہمی بغض اور باہمی حسد جو ہے ان کے اندر پیدا کیوں ہوا؟ یہ صرف مفادات کی جنگ تھی۔ کیا جنگ تھی؟ سرمایہ داری جو ہے نا یہ دین حق کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے بندے کو، سرمایہ داری۔ آج بھی پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے نفاذ میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ سرمایہ داری ہے۔ سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کا ڈر ہے، کو مولوی پیر اگر اس لیے آواز نہیں اٹھاتا تو اسے بھی اپنے سرمایہ کا ڈر ہے۔ یہ سرمایہ داری جو ہے نا یہی دین کے خلاف کھڑا کرے گی، یہی کھڑا کرے گی، دین کے خلاف بغض پر، حسد پر، بغاوت پر آمادہ کرے گی، یہی سرمایہ داری کرے گی۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہی سرمایہ داری رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی اپنی شافتیں تھیں، انہی شافتوں کو بچانے کے لیے کہ وہ شافتیں جو ہیں کہیں ختم نہ ہو جائیں، ان کی مال کی شہوت، دنیا کی شہوت، اس طرح کی جو شافتیں ہیں، مستحیات جو ہیں، ان کی وجہ سے
ان کا معاملہ بغض اور حسد تک جا پہنچا رب کے نبیوں کے ساتھ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس لیے بنے یہودی، آقا اسلام کے دشمن بھی نصرانی اس لیے بنے۔ یہودیوں کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کے عوام کی طرف سے نذرانے آتے تھے اور نصرانیوں کو نذرانے ملتے تھے حکمرانوں کی طرف سے، وہ دونوں بند ہونے والے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ نذرانہ جو ہے یہ بھی سرمایہ داری ہے، اور کیا ہے؟ حضرت خواجہ سلطان عالم رحمہ اللہ گلہار شریف والے حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمہ اللہ نا، بابا جی کے جو دادا پردادا پیر ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے پیروں کے پاس بیٹھنے سے نا اچھا ہے بندہ کسی پرانی قبر کے پاس بیٹھ جائے۔ پیر کے پاس بیٹھنے سے اچھا ہے بندہ پرانی قبر کے پاس بیٹھ جائے۔ فرمانے لگے کیونکہ آج کل کے پیر بھی تو دنیا داری ہو گئے نا، آج کل کے پیر بھی سرمایہ دار ہو گئے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فرمایا کہ علم آنے کے بعد، علم بھی ان کے پاس آ گیا لیکن بامی حسد اور بغض جو ہے، بامی شہوات مشتہیات جو ہیں انہیں حق کو قبول کرنے سے مانے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی کسی کے سامنے حق بیان کیا جائے، دین حق کا پیغام سنایا جائے، تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ حق کی آواز سن کے ہمارے مریدی کم نہ ہو جائیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے مقتدی ہی کم نہ ہو جائیں اگر ہم حق بات کسی کی بیان کر دیں لوگوں کے سامنے، تو یہ انہیں بہت زیادہ خوف لائق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان کی مذمت بیان فرمائی جو دین حق کے دشمن بنے ہوئے تھے صرف بامی بغض اور حسد کی وجہ سے۔ تو یہ یہودیوں کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں جو کوئی بندہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، میں بے شک پھر اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب بتائیں بھائی، یہ آیت مبارکہ قرآن کی رب کی آیتوں کا انکار، رب کے قرآن کا انکار کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا یہی سب سے بڑا مرشد ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا رہنما یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں، جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے ہدایت دے دی ہے نا، وہ بندہ کسی پیر کے پاس جا کے ہاتھ پہ بیعت نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، بے فکر ہو کہ کہہ سکتے ہیں جی میرا پیر جو ہے نا، میرا شیخ جو ہے، میری تربیت کرنے والا، مجھے راہ حق دکھانے والا، میرا رہنما ہے وہ رب کا قرآن ہے، میرا امام قرآن ہے، میرا امام قرآن ہے۔ تو جس بندے نے، جس پیر نے خود ہی قرآن نہ پڑھا وہ کسی کی کیا تربیت کرے گا؟ علامہ حاجی نبوہ بتائیں بھائی۔ تو یہ ذہن میرے مسئلہ ایسے پکڑ کے جناب بیعت کرا دیا انہوں نے۔ یہ مسئلہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، یہ جو بیعت ہمارے ہاں چلتی ہے نا، نہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، سنیں ذرا، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ یہ احادیث مبارکہ سے ثبوت ہے اس کا۔ یہ جو بیعت آج ہم کر رہے ہیں، یہ بیعت جو ہے وہ صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اسلام پر بیعت، مسلمان ہوتے تھے آ کر وہ بیعت اسلام کی بیعت کرتے تھے کہ اسلام کے وفادار رہو گے۔ آقا علیہ السلام سے بیعت جو ہے نا، اپنے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کے دفاع کی بیعت لینا، یہ ثابت ہے۔ بتائیں بھی آج کتنے پیروں نے بیعت لی اپنے مریدوں سے، یار ہم حضور کے صحابہ کی ناموس کا دفاع کریں گے۔ یہ بیعت کی آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، مقام حدیبیہ پر جو آقا علیہ السلام نے بیعت کی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا نا، آگے اطلاع ملی حضرت عثمان شہید ہو گئے، آقا علیہ السلام نے ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرو، ادھر کون کون ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے؟ بتائیں جی، یہ والی بیعت۔ اور وہ بیعت جو آقا علیہ السلام نے مکہ کے اندر جا کے، مدینہ سے لوگ جاتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ جاتے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، آقا علیہ السلام 3 سال تک کے لیے محصور کر دیے گئے حضور کو، آقا علیہ السلام کو باہر نہیں آنے دیا جاتا تھا، صرف حج کے مہینوں میں وہ نہیں روکتے تھے، حج کے دنوں میں آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو پکڑ کے علیحدہ علیحدہ ان کو دعوت سنایا کرتے تھے دین کی، آقا علیہ السلام دین کی دعوت سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے بیعت کی، مدینے کے لوگوں نے، پھر اگلی بار اور لوگ آئے، اور مزے کی بات پتہ کیا ہے، جو جنہوں نے بیعت کی تھی نا پہلی بار آقا علیہ السلام کی، وہ سارے وہی لوگ تھے جو لوگوں کے سر حجامتیں بنا رہے تھے ان کی، ہاں وہی لوگ تھے۔
انہوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ بیعت ہو کر گئے واپس. اگلی بار مزید لوگ لائے, اگلی بار مزید لوگ لائے. تیسری بار جب لوگ آئے نا 70 سے زیادہ, آقا علیہ السلام نے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آقا علیہ السلام نے پتہ کیا بیعت لی تھی؟ وہاں پہ حضور نے ان سے ناموس رسالت کے دفاع کی اور دین کے دفاع کی بیعت لی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز سے دفاع تم اپنی ذات کا کرتے ہو اس کا دفاع میرے لیے بھی کرو گے, یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے وہاں. اور جس سے دفاع تم اپنی گھر والیوں کرتے ہو وہی دفاع میری گھر والیوں کا بھی کرو گے. جو دفاع تم اپنے بچوں کو کرتے ہو وہی دفاع تم میرے بچوں کا بھی کرو گے. ان باتوں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ان سے. بتائیں بھائی, پھر آقا علیہ السلام جہاد کے لیے جانے لگے, اس کے لیے بیعت لی آقا علیہ السلام نے. بتائیں نا بھائی, آج جہاد کی بیعت ہوتی ہے, ناموس رسالت کی دفاع کی بیعت ہوتی ہے کہیں پر؟ ہاں جی. پھر جناب ناموس صحابہ کے دفاع کی بیعت ہوتی ہے کہیں پر؟ بیعتیں تو یہ ہیں, بیعتیں تو یہ ہیں بھائی. ایک آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, اسی موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے غلام ہیں, انہوں نے بیعت کر لی. بعد میں کھڑے ہیں آقا علیہ السلام, میں تم نے بیعت کر لی ہے؟ کہنے کہ حضور کر لیا. میں آپ پھر کر لے کری, پھر کر دی. پھر کھڑے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام میں, میں تم نے کر لی ہے؟ کہنے کہ حضور 2 بار کر لیا, میں ایک باری اور کر لے. یہ بیعت ناموس صحابہ کے دفاع کی بیعت تو آقا علیہ السلام 3 بار لے رہے ہیں. یہ ناموس لنگر کی بیعت پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی ہے. اس بیعت کو نہ فرض کہہ سکتے ہیں, نہ واجب کہہ سکتے ہیں, نہ سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں. میں پکی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آج کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک ہمارے جو ان پیروں کے ہتھے چڑھے ہیں اور وہاں جا کے صحابہ کے گستاخ بن گئے. پاکستان کا ایک پیر ہے نعوذ باللہ, آپ کو حیرانگی ہوگی, لاکھوں مرید ہیں اس کے, لاکھوں مرید ہیں اس کے. ہاں عرس ہوتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں. ہاں جی, نعوذ باللہ من ذالک. اس نے بھرے مجمع میں یہ کہا, اس کی ویڈیو آج بھی نیٹ پر موجود ہے. اس نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, باقی وہ حضرت ابو سفیان مسلمان ہی نہیں. بتائیں, مسلمان ہی نہیں. آج بھی پیر کھڑا ہے وہ, لیکن مرید اس کے اندھے ہیں. مولوی بھی کہتے ہیں جو پیر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. ہاں جی, جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی, سیاہ میں حدیث موجود ہے, اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا, مولا اسے ہادی بھی بنا اسے مہدی بھی بنا. تمہیں اس سے تکلیف ہو گئی. آج پیر کے لڑ لگ جائے تو کہتے ہیں وہ جنتی ہو گیا, جو مصطفیٰ کریم کے لڑ لگ گیا ہے اسی کو تم مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہو, ایسے بد دماغ ہو تم. تو یہ خدا کے لیے اس بیعت کو اتنا نہ بڑھایا چڑھایا جائے, اسے فرض واجب کا درجہ نہ دیا جائے. جو بیعت نہیں کرتا اسے, آج محبت کا معیار یہی ہے, کس کے بیعت ہیں آپ؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کے بیعت ہیں جی؟ شیخ کون سا آپ کا, رہنما کون سا ہے؟ میں نے کہا رب کا قرآن ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے بھی بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ رب کے قرآن سے بھی بڑا کوئی رہنما ہو سکتا ہے, مرشد ہو سکتا ہے؟ بتائیں بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے نا, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, سب سے قیمتی شے ہمارے پاس قرآن ہے, اور سب سے بڑا اعزاز یہ محمد عربی کے غلام ہے. بس آج جناب کسی سے محبت بھی کریں گے تو پیر کے مرید ہونے کی وجہ سے. کیوں بھائی؟ اب تو میں بتاتا بھی نہیں کسی کو جلدی, کس کے یہ بیعت جو کی ہوئی کس کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے. ہماری بیعت جو ہے نا اصل وہ وہی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ والی. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے, یہی معاہدہ ہے, یہی بیعت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی, یہی بیعت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں اللہ اکبر, کیا حسین تعلیمات ہیں اسلام کی. میں یہودیوں کی طبیعت میں, ان کی خصلت میں لڑائی ہے, نصارہ بحث کرنے والے, جھگڑا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ دیکھیں جی. آج بڑے سارے لوگ الجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی دین حق کی دعوت کو دیکھ کر کے انہیں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے, الجھنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے ابحاث بھیجتے ہیں, سوالات بھیجتے ہیں. کسی کو ہم یہی کہتے ہیں یار ٹھیک ہے, یا آپ پہلے قرآن کا منہج دیکھیں, پھر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فَإِنْ حَاجُّوكَ, حبیب پیارے اگر یہ اب آپ کے ساتھ جھگڑیں, اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑیں, آپ کے ساتھ محاجہ کریں, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر, فَقُلْ, آپ فرما دیں, أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ, فرمایا کہ میں نے بھی اپنا چہرہ رب کے لیے جھکا دیا اور میرے ماننے والوں نے بھی جھکا دیا ہے. بس
ہمیں کسی سے کوئی لڑنا نہیں، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑنا نہیں، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہمارے ہی دین کو مانو، ہماری ہی بات کو مانو، کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ میں نے بھی اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، جو اس کو حکم آئے گا وہی ہم مانیں گے، اس کے علاوہ نہ کسی کی سنیں گے نہ مانیں گے۔ کیسی بات ہے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ لڑیں آپ سے، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، محاجہ کریں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ آ کے بحث و مباحثہ کرنے لگے، تو ایک ہی بات کہیں، ایک ہی جواب دیں، بحث و مباحثہ نہ کریں، آپ یہی کہیں ہم نے تو اس کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے۔ بس کتنی بڑی بات ہے جی۔ ایک بندہ تھا، وہ کسی سے الجھتا نہیں تھا، کوئی بھی بندہ بات کرتا اس سے تو وہ کہتا جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ کیا کہتا؟ ٹھیک درست فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی بندہ بات کہے، حالانکہ وہ غلط بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو آپ آگے سے بات نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں آپ بھی۔ اب بتائیں ایسے نااہلوں کے ساتھ بندہ بحث کر کے کرے گا کیا؟ کیا نکلے گا؟ ایک بندہ ہوتا ہے طالب، سائل، اس کی نیت ہوتی سمجھنے کی، اسے آپ سمجھائیں گے نفع ہوگا۔ ایک ہوتا ہے معاند، اس کا مقصد صرف جھگڑنا ہوتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ جھگڑنا، ایسے رولا ڈالنا، لوگوں میں مشہور کر دینا، باجی میں جت گیا، جیت گیا، میری فتح ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ایسے شرارتی بندہ، فسادی بندہ، یہ نہ رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نہ حبیب کریم علیہ السلام کو پسند ہے۔ یہ واضح طور پہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے، میں کہ جدال جو ہے وہ بھی دین میں نہ سختی کے ساتھ منع، کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور ایسے لوگوں کو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ہمارے بزرگ جو ہے جواب نہیں دیا کرتے۔ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، وہ جا رہے ہیں، ایک ایسا بندہ آیا، اس نے آ کے نا پیچھے سے سوال، ٹھہریں جی ذرا بات پوچھنی ہے۔ آپ کو پتا تھا یہ جھگڑالو ہے، آپ نے دیکھا اچھا تو ہے، آگے منہ کر کے چل پڑے۔ اس نے کہا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب دے دیں۔ انہوں نے دیکھا بھی نہیں پیچھے، انگلی اس طرح کی، اور میں تجھے تو اتنا بھی جواب نہیں دوں گا، میں اتنا بھی نہیں ہے تیرے لیے، تو میں میرے پاس جو دین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے، ان کو سکھاؤں گا میں، ان کو بتاؤں گا، تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو جھگڑالو ہے، تو فسادی ہے، تو دین حق کا متبع نہیں ہے، تو مفسد ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور حبیب آپ انہیں فرما دے جنہیں کتاب دی گئی۔ یہاں جنہیں کتاب دی گئی اس سے مراد یہودی ہے اور نصرانی ہے۔ کون مراد ہیں؟ یہودی اور نصرانی مراد ہیں۔ وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں کو بھی کہہ دیں آپ۔ امی کون ہے؟ یہ ذہن میں رہے، امی کا معنی ہوتا ہے نا وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، بے پڑھا۔ یہ بنی اسماعیل جو تھے نا، سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا امی، اور یہ اس وقت کوئی باعث تحقیر نہیں تھا، اور نہ آ جائے امی کا لفظ، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کا نام ہے، النبی الامی، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور امی کے کئی سارے محمل علماء نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال اس سے بحث جو ہے نا وہ یہی ہے کہ امی کا لفظ جو ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے بے پڑھا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے پوری کائنات میں آپ کو کوئی استاد ہی نہیں ہے سوائے رب تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا۔ بعض بزرگوں سے بھول ہوئی، انہوں نے یہ لکھ دیا کہ جبریل حضور کے استاد ہیں، نہ، آقا علیہ السلام کے استاد، آقا علیہ السلام کا مربی، آقا علیہ السلام کا رب، جو تربیت فرمانے والا آقا علیہ السلام کی، وہ خالق اور مالک ہے، بس۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میری تربیت فرمائی ہے، اللہ اکبر، میں اور تربیت بھی ایسی کی ہے اس نے، میرے خلق کو کمال تک اور انتہا تک پہنچا دیا ہے، اور ایسا حضور علیہ السلام کے خلق کو رب نے کمال تک پہنچایا کہ رب تبارک و تعالی نے خود فرمایا، حبیب پیارے انک لعلی خلق عظیم، تو تو خلق عظیم پر سوار ہے، خلق عظیم پر چل رہا ہے تو، مطلب کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، خلق لوگ اپناتے ہیں، میں حبیب پیارے تو جو بھی کرے وہی خلق بھی ہے، وہی عظیم بھی ہے، یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ بتائیں بھائی پھر کیسی تربیت کی خالق اور مالک نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امی جو ہے نا
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن امت امیۃ لا نکتب ولا نحسب. آقا علیہ السلام نے کہ ہم امی لوگ ہیں ہم امی لوگ ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں. جی مطلب کیا ہے کہ کریم آقا علماء نے اس حدیث پاک کے کئی سارے معنی بیان کیے جی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگلی اس حدیث پاک اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں آقا علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا، اس طرح فرمایا کہ ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا. مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا اتنے دن اتنے دن اتنے دن بنتے ہیں. کتنے بن گئے؟ 30 بن گئے ہیں. اور یہ فرما کے آقا علیہ السلام نے دوسری بار فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا. کتنے بن گئے؟ 29 بن گئے. ایک نکال دیا، ایک انگلی آقا علیہ السلام نے بند فرما دی. آقا علیہ السلام اتنا بنتا ہے. تو مطلب علماء نے جو بیان کیا نا اس کا، وہ ایک اس سے نہ تو پڑھنے لکھنے کی کوئی ممانعت بیان ہو رہی ہے، سمجھایا نا مسئلہ، بلکہ علماء نے جس کی توجیحات پیش کی ہیں بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں. علماء نے جو توجیح پیش کی ہے اس حدیث پاک کی کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ لا نکتب ولا نحسب ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا 3 بار حضور نے فرمایا، اور دوسری بار فرمایا آقا علیہ السلام نے، تو تیسری بار ایک انگلی مبارکہ بند کر لیا آقا علیہ السلام نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے حساب کتاب کے چکر میں نہیں پڑتے. یہ دن مہینہ جو ہے نا، نہ ہم گنتی شروع کر دیتے ہیں اس کی، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. چاند جو ہے نا، وہ چاند طلوع ہو جائے، چاند نظر ہلال نظر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے. وہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے جی. اس میں کوئی حساب کتاب کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے. وہ چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ آج کون سی تاریخ ہے یا نہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس سے چھوٹ گئے ہیں. اور یہی حدیث پاک جو ہے، یہ جتنے بھی آج کل کے کیلنڈر مارک ہے نا، کیلنڈر برانڈ جو ہے، ان سب کی تذلیل کرتی ہے کہ فرمایا کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کیلنڈر بنا لیں، پورے 50 سال کا حساب بنا کے رکھ دیں، فلانے سال میں عید کس دن ہوگی تو فلانے میں کس دن ہوگی، کیلنڈر بنا کے رکھ دیں. تو کریم آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں کہ میرے غلاموں، تم پر یہ بھی دقت نہیں ڈالتے ہم کہ تم اس طرح کیلنڈر بناتے رہو، تم یہ حساب کتاب لکھ کے رکھتے رہو. نہ نہ نہ، میں دیکھو اسے جب نظر آ جائے تو رمضان شروع کر دو، جب نظر آ جائے تو ختم کر کے عید کر لو. کتنی بڑی بات. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہم حساب کرتے ہیں. یا آقا علیہ السلام نے چونکہ یہ فرما کہ اگلی بات حضور نے یہی کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک عالم سے میں نے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نکتب ولا نحسب نحن امۃ امیۃ، ہم امی لوگ ہیں، امی جماعت ہے ہماری، پورا گروہ ہمارا جو ہے. تو ہم نہ تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ لکھنا نہیں جانتے تھے. حضرت ابوبکر عمر کو دیکھ لیں، حضرت معاویہ کو دیکھ لیں، سارے کے سارے کاتبان وحی تھے. حضرت ابی بن کعب کاتب وحی تھے، سارے لکھا کرتے تھے. اور باقی رہی بات حساب کی، تو آقا علیہ السلام خود جو باہر جاتے تھے سامان لینے کے لیے، عشر وغیرہ جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، فطرانہ یہ صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے جاتے تھے. آقا علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے حضور خود حساب کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. ہاں بھی بتا کیا کیا لایا اور کیا کیا کہاں کہاں دیا ہے. آقا علیہ السلام خود حساب کیا کرتے تھے. ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہاں معنی جو ہے نا وہ والا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کے اس حدیث پاک میں لکھنے پڑھنے کی مذمت ہو رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہو رہی. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. جی دیکھیں، اس پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جتنا ضروری تھا ہمارے لیے وہ بیان کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے آپ ان مشرکوں کو بھی فرما دیں جو امی لوگ ہیں، امی وہاں کے لوگ جو تھے سارے، امیوں کو بھی فرما دیں، یہودیوں کو بھی فرما دیں، نصرانیوں کو بھی فرما دیں. بات ختم کریں. آپ انہیں کہیں اسلم تم، ہاں جی مسلمان ہوتے ہو. کتنا انداز ہے یار آسان. میں اسلم تم، اسلام لاتے ہو اور میرے رب کے ہر حکم پر سر جھکاتے ہو. اسلم تم کرتے ہو تم. رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، حبیب اگر یہ مان لیں، اسلام لے آئیں، میری بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیں، تو فقط اہتدوا، یہ بھی ہدایت پا کر ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی پھر عمر فاروق اور عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. فقط اہتدوا، یہ بھی ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، حبیب پیارے اگر یہ منہ پھیریں،
منہ ماریں اور کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے، تو فإنما علیک البلاغ، حبیب پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، کتنا سادہ انداز ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے بحث نہیں، مباحثہ نہیں، مناظرہ نہیں، جدال نہیں، مقابلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ جی نے فرمائے اسلم تم مسلمان ہوتے ہو، کہیں ٹھیک ہے تو آ جائیں، نہیں تو جائیں، بس چھٹی۔ یہاں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لڑنے کا اجازت نہیں ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہیں، فلانی چیز تو فلانی چیز، ڈمکانے چیز تو ڈمکانے چیز، بھائی کیوں؟ جب میرا رب تبارک و تعالی جو ہے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرما رہا ہے، اپنے حبیب کی تربیت رب فرما رہا ہے، دعوتی منہج دے رہا رب تبارک و تعالی، تو پھر تمہاری دعوت کہاں گئی بھائی؟ تمہارا دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو پکڑ کے بدنام کرنا شروع کر دینا، وہ ان کہی بات اس کی طرف منسوب کر دینا، اپنے معیار کھڑے کر کے اس پہ جو اترے ٹھیک ہے، جو نہ اترے اسے جناب اس کی عزت تار تار کر کے رکھ دینا، یہ منہج تم نے کہاں سے لیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں حبیب آپ پھر ان کی فکر نہ کریں، آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا بھی آپ نے محنت کی ہے، آپ کو نتیجہ نہیں ملا، آپ پریشان نہ ہو، فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ پہنچانا تھا، آپ کا اجر لکھ دیا گیا ہے، بس آپ پریشان نہ ہو حبیب کیا، آپ کو آپ کا اجر، آپ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا، آپ نے اپنا فرض بھی ادا کر دیا، جو دین حق کا پیغام آپ نے دینا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا تھا۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ واللہ بصیر بالعباد، میں باقی کا رب خود دیکھ رہا ہے، جو مانے گا آ جائے گا اس صف کے اندر، رب انعام عطا فرمائے گا، ابھی پہلے جو نہیں مانے گا تیری دعوت کو، تیری دعوت کو قبول نہیں کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ میں واللہ بصیر بالعباد، رب ان بندوں کو پھر دیکھ رہا ہے، رب ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہی آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں، واللہ بصیر بالعباد، یہی الفاظ جو ہیں یہ ابو بکر اور عمر کے لیے جنت کا وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور یہی الفاظ جو ہیں یہ ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو بائیڈن کے لیے، اور نیتن یاہو کے لیے، اور جتنے بھی مودی کے لیے، چمودی کے لیے، سب کے لیے جہنم کا وعدہ بھی کر رہے ہیں۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ الفاظ جو ہیں جہاں پر ختم نبوت کی بانگ دینے والے خادم حسین رضوی کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے جتنے بھی مجاہدین اسلام ہیں ان کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں، وہیں پہ یہ الفاظ جو ہیں دین حق کے دشمن اور دین حق سے ٹکرانے والے، چاہے وہ گنجے کی صورت میں ہو، چاہے وہ شیطان خان کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بدماش کی صورت میں ہو، ان سب کے لیے جہنم کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ مومن بندہ جو ہے اسے تسلی ملتی ہے، کافر کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے صرف ایک ہی جملہ سننے سے، واللہ بصیر بالعباد۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، ایک دم خطاب یہودیوں سے ہو رہا ہے، یہودیوں کو کرتوت کھولے جا رہے ہیں۔ کیسے جی؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، ما کہ بے شک انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انہوں نے ناحق نبیوں کو شہید کیا، ناحق نبیوں کو شہید کیا۔ سب سے زیادہ عذاب اسے ہوا قیامت والے دن جو نبیوں کا قاتل ہے، جو نبیوں کا قاتل ہے اسے عذاب ہوگا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو گالی دینا نا وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہے، کسی کو گالی دینا وہ بھی اس کے قتل کی طرح ہے۔ تو بتائیں بھائی، عام مسلمان کو گالی دینا اس کو قتل کرنے جتنا گناہ ہے، تو پھر کسی نبی کو گالی دینا، پھر امام الانبیاء کو گالی دینا، بتائیں بھائی۔ آج اتنے لوگ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے معاملے میں گھگو بن کے پڑے ہوئے ہیں، چپ کر کے پڑے ہوئے ہیں، نہیں بول رہے آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر۔ آج کتنے جناب چوڑے گستاخیاں کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کی، چپ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ بتائیں بھائی، یہ اتنی بڑی گستاخی اور چپ پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ان سے سنے تو کہتے ہیں کاش میں حضور کے دور میں ہوتا۔ میں نے کہا خدا کے لیے اس وقت تو ہوتا ہے، اس وقت تو پھر ابو لہب کی جماعت میں ہوتا یا عبداللہ بن ابی کی جماعت میں ہوتا، نہ کیا کر ایسی باتیں سے دور رکھے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی میں اپنی وہ غنیمت جان اسے۔ تو آج جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کے لیے نہیں بول رہا، بتائیں اس وقت ہوتا بولتا یہ اس وقت انہی لوگوں میں شامل ہوتا جو جناب جا رہے تھے تو واپس آ جاتے، تبوک جاتے ہوئے واپس آ گئے، او جاتے ہوئے واپس آ گئے، کبھی بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ انہی لوگوں میں ہوتا جو آج نہیں کھڑا ہو رہا، کل کہاں کب کھڑا ہونا تھا اس میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا۔
اور آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، اللہ اکبر، یہ حیران کن بات ہے، میں کہ انہوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ہی میں سے جو لوگ علماء حق کھڑے ہوئے تھے انصاف والی بات کرنے کے لیے، انہوں نے انہیں بھی شہید کر دیا، نبیوں کو بھی شہید کیا، اور جو انصاف کی بات کرنے والے عالم تھے انہوں نے انہیں بھی شہید کیا۔ آج انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل جو ہے وہ تو چونکہ نہیں ہو سکتا ان سے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کر کے یہ وہی والا گناہ حاصل کر رہے ہیں جو گناہ انہیں ہوگا۔ اور آج جو علماء کرام حق کی دعوت دے رہے ہیں، حق کے منہج کو ان کے سامنے کھول رہے ہیں، یہ ان کے دشمن بن رہے ہیں، ان کے قتل کے در پہ ہو رہے ہیں، انہیں جناب زہر دیا جا رہا ہے، انہیں جناب جلدی گزارا جا رہا ہے دنیا سے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں، جیلوں میں قید کر کے انہیں زہریلے ٹیکے لگا کے گزارا جا رہا ہے دنیا سے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کیا ہے مبارک ہے ادھر، ہاں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہی میں سے جو لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے انصاف کی بات کی، یہی لوگ ہیں جو مجددین کے دشمن ہیں، مجتہدین کے دشمن ہیں، علماء کے دشمن ہیں، علماء حق کے دشمن ہیں، مصلحین کے دشمن ہیں، ان کو قتل کرتے پھرتے ہیں، یہ سارے یہودیوں کے پیروکار ہیں۔ اور کسی عالم کو، جو عالم کھڑا ہو کے دین حق کی بات کرے، اس کا دشمن بننا، اسے قتل کر دینا، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہو۔ اور جو دعوت دین دے رہا ہو، منہج اسلام کے ان مطابق لوگوں کو دین سنا رہا ہو، اس کی مخالفت کرنا، اس کی مخالفت نہیں ہے، یہ حقیقت کے اندر رب کے دین کی مخالفت ہے۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فبشرہم بعذاب علیم، میں حبیب پیارے انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، انہیں مبارک دے دیں، خوشخبری سنائیں، او مبارک ہو، خوشخبری تمہارے لیے، کیا دردناک عذاب تیار ہے تمہارے لیے۔ آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اولئک الذین حبطت، یہ اگلی آیت مبارک میں سزا بیان ہو رہی ہے، کیا بیان ہو رہا ہے؟ سزا بیان ہو رہی ہے ان کی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کی دعوت کے دشمن ہیں، اور جو علماء حق صحیح منہج پر دعوت دیتے ہیں دین کے، ان کے دشمن ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی سزا الگ الگ بیان فرمائی۔ نبی کے قاتل کی سزا کیا بیان فرمائی؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، میں ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے، آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ یہ بربادی کیوں ہوئی؟ یہ ذہن میں رہے، سوائے ارتداد کے کوئی عمل کسی کے ایمان کو برباد، عمل کو برباد ہے نہیں کرتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نیکیاں برباد ہوئی باقی مومن کھڑا ہے، نہ، میں خود بھی کافر ہو گیا ہے، خود بھی کافر ہو گیا ہے، اور اس کے کفر کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے اس کے عمل برباد ہوئے ہیں۔ اور آگے علماء کا دشمن، علماء کو قتل کرنے والا، ان کی سزا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، یہ ذلیل ہو جائیں گے، پھر یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ہاں، فیض آباد حملہ کرے کہیں گے ہمیں کیوں نکالا ہیں؟ پھر جناب علماء کو جناب 30 بندے ایک ہی دن میں ختم نبوت کا نعرہ مارنے والے، ان کو شہید کر کے روزے کی حالت میں ہیں، ان کو شہید کر کے پھر مدت بھی پوری نہیں ہوگی، پھر ذلیل ہو کے لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں گے۔ کبھی امریکہ کو کہیں گے المدد یا امریکہ، المدد یا واشنگٹن، المدد یا ایف کے کہتے ہیں، IMF، یہ کہتے پھریں گے، پھر یہ یا المدد یا اقوام مرتدہ، خط لکھ رہے نہیں لکھ رہے، ان کو لکھ رہے ہیں نا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نبیوں کے دشمن کی بات آئی، ان کے قاتل کی بات آئی، تو رب نے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ اور یہاں بات آئی علماء کے قتل کی، تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے وما لہم من ناصرین، ایسا بندہ دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، اور اس کی آخرت بھی بربادی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔